أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورة البلد. اللہ تبارک تعالیٰ قسم کے ذریعے سے شروعات کر رہے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بهذا البلد. اللہ تبارک تعالیٰ اس شہر مکہ کی قسم کھا رہے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام شہروں میں سب سے پہلے قائم فرمایا اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی. سب سے پہلا جو دنیا کے اندر گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل کے ذریعے سے اس کی تجدید فرمائی. جب نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر ختم ہو گیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے جا کر اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی. تو شہر مکہ کی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کیا کھا رہے ہیں؟ قسم کھا رہے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا برکت والا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا کہ وہاں پر سارے دنیا کے انسان آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. یہ تصور نہیں کہہ سکتے پوری دنیا کے لوگ ایک ٹھکانے پہ جا رہے ہیں. ایک شہر مکہ میں ایسا ہے جہاں پر پوری دنیا کے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے خاص پہنچ رہے ہیں اور جوب در جوب پہنچ رہے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اور تم بھی شہر کے اندر مقیم ہو، رہتے ہو. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کہ تم بھی اس شہر کے اندر رہتے ہو. یعنی ایک تو شہر کو فضیلت ہے، دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ کے اندر رہتے ہیں. تو ڈبل فضیلت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا مرتبہ، کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے. تمام انبیاء میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی مکہ اور مدینہ ہے. اس علاقے میں ہمارے نبی کیا کرتے رہتے ہیں، اس علاقے میں ہمارے نبی رہتے ہیں. اس طرح علامہ راضی رحمۃ اللہ نے اس کے دو مطلب اور بیان کیے ہیں. ایک یہ کہ مکہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اعتبار سے قابل احترام بنایا کہ یہاں کے درخت کو اکھاڑا نہیں جاتا، یہاں کے جانور کا شکار نہیں کیا جاتا، یہاں کے جانور کو بھگایا نہیں جاتا، دوڑایا ہی نہیں جاتا. یعنی یہاں کا ہر جانور کا محفوظ اور معمون ہے. اور یہ مشرکین مکہ آپ کو ایذائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کے شہر سے آپ کو نکال رہے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، یہاں پر جانور کو ستایا نہیں سکتے ہیں تو یہ آپ کو اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں افضل ہستی جو ہے اللہ کے نبی کو کیسی تکلیف دے رہے ہیں، کیسے نکال رہے ہیں. اسی طرح دوسرا مطلب اس کا یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ آپ اس شہر کو کسی کو حلال کرنے والے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشن گوئی ہونی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب فتح مکہ ہوا تھا کہ مکہ کے اندر قتل و قتال جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گھڑیاں اور کچھ وقت کے لیے مکہ کو حلال کر دیا گیا تھا. کہ فتح مکہ کے وقت چونکہ مشرکین رہتے تھے، 360 گروپ تھے، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا، صاف کرنا تھا، تو لا محالہ جنگ کرنا پڑیں گے، لا محالہ مقابلہ کرنا پڑے گا. تو جبکہ یہاں پر ایک دوسرے کو ستانا جائز نہیں، قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے پیشن گوئی ہے کہ آپ کے لیے کچھ گھڑیوں اور کچھ وقت کے لیے اس مکہ کو حلال کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ ڈبل حرام ہو جائے گا جیسے کہ اس سے پہلے حرام تھا. پھر وہاں پر دوبارہ قتل و قتال کرنا اور اس طرح چیزیں کرنا جائز نہیں ہوگا. ووالد وما ولد.
اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ باپ کی اور جو ان کی اولاد ہے یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھا رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑے تکلیف میں پیدا کیا۔ انسان کو کافی تکلیفوں سے سامنا ہو کر گزرنا پڑتا ہے، انسان کو روزی روٹی کے لیے تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے، انسان کو سمجھ لیجیے آپسی دشمنیاں ایک دوسرے کی ہوتی ہے وہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہیں، اسی طرح انسان کو سمجھ لیجیے کہ اجنبی لوگوں سے عداوت دشمنی رہتی ہے، اور بیماریاں لگی ہوئی ہیں، حوادث لگے ہوئے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن کی بات انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اس کے باوجود انسان خیال کرتا ہے کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، قابو میں نہیں چلے گا، کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انسان ہر وقت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اسے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہر تکلیف میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور وہی ان سارے تکلیف کو اور بیماریوں کو حوادث کو کیا کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر سارا مال کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، ختم کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ کچھ بھی خرچ کرے، کہاں پر بھی خرچ کرے، کیسا بھی منمانی کے ساتھ خرچ کرے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، ایک ایک پائے کا اور ایک ایک پیسے کا حساب ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا آنکھیں نہیں بنائیں، اور لسان و شفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے۔ یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اللہ نے کی طرف سے بہت بڑی کیا ہے، نعمت ہے، ان کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی یاد میں خرچ کرنا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور خیر اور شر کی ہم نے دو راہ دکھائی، دیکھیے اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سارے ٹھکانے اللہ نے دکھائے۔ پھر بھی یہ انسان اتنا عقل مند اور ہوشیار ہو کے خیر کے کام کرنے کے بجائے شر کے کام، برے کام کیوں کر رہا ہے، جب اس کے سامنے سب کچھ واضح ہے اور اس کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی، عقل بھی دی ہے، اور پھر بھی یہ جانور کی طرح جو چاہے جس طرح چاہے کر رہا ہے۔ خیر اور شر کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کی ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، پھر بھی یہ دوسری طرف کیوں جا رہا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ گھاٹی کے اندر کیوں داخل نہیں ہوا، وہ گھاٹی میں کیوں داخل نہیں ہوا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے، گھاٹی کیا چیز ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، قیدیوں کو رہا کرنا۔ ایک ایک گھاٹی، انسان جس مصیبت میں پڑا ہوا ہے اس گھاٹی اور مصیبت سے اس کو نکلنا ہے، اس پریشانی سے کو نکلنا ہے، تو اس کو دو کام کرنا پڑیں گے۔ نمبر ایک ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو چھڑانا، مطلب قیدیوں کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا، جو غلام ہے اس کو آزاد کرنے کا بہت بڑا کیا ہے اجر ثواب رکھا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک عضو کو، اس کے انسان کے ایک ایک عضو کو جہنم سے رہا کر دیتے ہیں، ایک ایک عضو کو اس غلام کے بدلے جہنم سے رہا کر دیتے ہیں۔ غلام فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر اگر ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے، جو قیدی بے قصور اور معصوم ہیں، چاہے ایمان والے ہیں چاہے غیر ایمان والے ہیں، جو بھی قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کی کیا کریں، فکر کریں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس یہی پر ہم کو جو کچھ خرچ کرنا ہے، حالانکہ قیدی معمولی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم گئے تھے نماز پڑھانے کے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جیل کے اندر، تو کوئی 5,000 کے لیے قید ہے، تو کوئی 10,000 کے لیے، تو 15,000 کے لیے، معمولی رقم کے لیے سالوں سال بیچارے اندر ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہذا ان کے آزاد کرنے کا بڑا ثواب اور اجر ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو بیچارے قید میں ہیں اور معمولی مقدمات ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم سے ہو سکتے ہیں تو ہم کیا کریں، ان کی رہا کرنے کی فکر کریں۔ پھر اسی ایک تو قیدی کو آزاد کرنا، اور دوسرا کہا کہ بھوک کے دنوں کے اندر کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، جو یتیم رشتہ دار ہے اس کو، اور مسکیناً ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو مٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے مسکین کو اور ایسے یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا۔ جی تو یہ بھی بہت بڑی نگاہیں کہ کیا ہے، اللہ کیا نیکی کی چیز ہے کہ آدمی دوسروں کی پریشانی کے اندر کیا کرے، سپورٹ کرے، ساتھ دے، اور ان کی فکر کریں۔ ثم كان من الذين آمنوا، پھر یہ ان لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور شفقت کرنے کی دوسروں کو وصیت کی ہے، اور
یہ لوگ یہ جنتی لوگ ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یعنی جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ جنتی لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہ گویا کہ بائیں لوگ ہیں، یعنی جن کے نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، جن پر جہنم کو بند کر دیا جائے گا، یعنی جہنم اس طرح بند کر دیا جائے گا کہ دروازہ ہی بند، کھڑکی بھی نہیں، روشن دان بھی نہیں، بالکل اندر پیک و پیک ہے، اور پھر اندر آگ ہے اور جہنم کی قسم قسم کے عذاب ہے، تو کیا حال ہوگا؟ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر جہنم کو بند کر دیا جائے گا، بالکل کوئی سراغ بھی نہیں ہوگا کہ باہر کی سانس لے سکیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے سمجھ لیجیے کہ اعمال کو درست کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو راہیں دکھائی ہیں اس کے اوپر صحیح چلیں، اور اپنی جان مال سے دوسروں کا اور انسانیت کا کیا کر فائدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ بھائی فرض نماز اگر کسی کے ذمہ باقی ہے، قضا نماز اس کے پاس ہے، تو وہ سنت جو فرض نماز کے آگے پیچھے کی رہتی ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ لہذا مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں، سنن رواتب جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھنے کی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم کو وقت ہے تو ہم کیا کریں، قضا نماز بھی پڑھیں اور سنت جو ہے آگے پیچھے کی ان کو بھی پڑھیں، تو ماشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کا سوال ہے تو بتائیں۔ اور